اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم اهدنی لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها الا انت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اخلاق کی رہنمائی فرما دے اور اس کو سیدھے راستے پر لگانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی برائی سے ہم کو بچائے، کیونکہ اس کو برائی سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 130 اور 131. اور اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کے نیکیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا بڑے بڑے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کیے. اور پھر اس کے وقت یعنی جب دیواریں کھڑی کر رہے تھے کعبہ کی تو کون سی دعائیں مانگی. اپنے لیے مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، سب سے پہلے یہ دعا میں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا. پھر اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی. تو میری پیاری بہنوں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اپنے اعمال پہلے درست کرنے ہیں. ہر بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے اور اپنا جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں ان کی یہ دعا کرنی ہے تاکہ وہ صدقہ جاریہ بن سکیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں اور خود ہمارے اعمال نہ بدلیں. اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیج جس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کتاب دے گا تو وہ کتاب کی تلاوت کرے گا نا، تو تلاوت کرے تیری کتاب کی اور اس کو سمجھائے اور حکمت کی باتیں بتائے اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی حکمت والا اور زبردست ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتی ہے بات ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یعنی یہود و نصارہ کو ایک بہت ہی کام کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور میسج سب کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن، اور کون ہے وہ، من کا مطلب ہے کون ہے وہ جو یرغب عن بے رغبتی اختیار کرے، منہ پھیرے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ان کے دین سے، الا مگر وہ یہ کام کرے گا کون، منصفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، جس نے اپنے نفس کو بے وقوفی میں، بے عقلی میں ڈال دیا ہو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ جو قد ہوتا ہے نا یہ کسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے پکی بات کنفرم ہو چکی ہے، حق بات ہے یہ، بس یہ ہو چکی ہے کام. اور وہ کیا بات ہے، اصطفیناہ، ہم نے چن لیا ہے اس کو، کس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا کے بیچ میں، لوگوں کے لیے امام بنا کے ان کو لوگوں کے بیچ میں سے چن لیا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی کون، ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ یقیناً کس میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، یعنی وہاں پر بھی ان کی شان اونچی ہوگی. اذ قال، جب کہا تھا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم کے فرما بردار ہو جا، قولا اس نے کہا تھا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے. بہت ہی زبردست قسم کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت، اب اس
جملے کو ایسے بامحاورہ ٹرانسلیٹ کریں تو ابراہیم کے دین سے تو وہی منہ پھیر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو اب بات ساری یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسپیشلی یہود اپنے آپ کو بہت بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، اور یعنی بیج لگانے کے لیے تیار ہیں، ٹائٹل لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹائٹل لے رہے ہو تو آپ کام بھی وہی کرو جو آپ کے آباء و اجداد نے کیا تھا، جو حضرت ابراہیم نے کام کیا تھا وہ کام بھی کرو۔ اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے تو یہ ٹائٹل آپ کو سوٹ نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہوگا وہ کام بھی وہی کرے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اور ان کے کام کیا تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ ان کی عادات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھیں، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے مطابق تھے، ان کا اخلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغ میں گزار دی، بہت ساری مشکلیں اٹھائیں، لیکن عاجزی کے ساتھ ان سب مشکلوں کو برداشت کیا۔ دعوے نہیں کرنے لگے کہ اللہ اتنی آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور یہ دیکھیں اتنی مشکلیں کیوں آ رہی ہیں ہماری زندگی میں نے کیا کیا ہے۔ آپ وہ دیکھیں کافروں کے پاس کتنی دولتیں ہیں اور کتنی آسانیاں، اور میں آپ کا اتنا فرما بردار ہوں اور آپ نے مجھے اتنی مشکلوں میں ڈالا ہے۔ یہ نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر صرف کام کا ٹائم ہے، کام کی جگہ ہے، دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس دارالعمل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا کا کچھ حصہ دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس جزا کا کیا حصہ ملا کہ ان کی محبت ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہود، نصارہ، مسلمانوں سب کے دلوں میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مزے کی بات ہے نا۔ لیکن یہ سوچنے ہے کہ کام کی وجہ سے کسی کو عزت ملتی ہے، بیکاری، سستی، ڈھیٹ پنا اور بڑک مارنا اور بوسٹفل ہونا کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد تو بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بیس کے اوپر کسی کو چننے والا نہیں ہے، کسی کو جنت نہیں دے گا اس دعوے کی وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد بہت نیک تھے تو ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے انسان جو دے لے۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ اگر یہ کرتے تھے نا، اور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ بہت نیک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے، ہم چوزن قوم ہیں، ہم ہی تو جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں، اور کام وہ اتنے بگڑے ہوئے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم کو بھی شرم آ جائے۔ یعنی جس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منع کیا، جس چیز سے منع کیا تھا وہ کام وہ انہوں نے کیے، اور پھر بھی دعویٰ یہ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرما بردار ہو جا، کہ آپ نے بات ماننی ہے، تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین۔ انہوں نے تو کوئی ڈھیٹ پنا نہیں دکھایا تھا، انہوں نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیے تھے، انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیے تھے، انہوں نے کسی چیز پہ شکایتیں نہیں کی تھی، انہوں نے دنیا کی زندگی کی عزت اور چودراہٹ کے لیے جو ہے نا دین کو نہیں بیچا تھا۔ انہوں نے تو یہی کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا ہو ہم تو لیڈرز ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو ہم بنی اسرائیل ہیں، تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہمارے چڑھاوے کدھر گئے اور ہمیں فتوے دینے کے لیے جو پیسے لوگوں نے دینے ہیں وہاں کہاں گئے؟ وہ تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے۔ تو وہ لیڈرشپ کھونے کے ڈر سے انہوں نے اپنا دین کھو دیا، لیکن انہوں نے اپنے دنیا کی سرداری نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے نا میری بہنوں، یہ بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے دنیا کو چوز کر لیا، دین کو ہاتھ سے جانے دیا۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر بھی دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت احمقانہ بات ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے دین سے تو منہ موڑ لو لیکن ابراہیم کے نام کو استعمال کرو اپنی شان کے لیے۔ اچھا چلیں اب یہ اپنے اوپر لا کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہودیوں کو تو بڑا بلیم کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹائٹل لے لیا، کام نہیں کیا، بیکاری، سستی، ڈھیٹ پنا، کویشچنز، آرگیومنٹ سب وہ کرتے تھے۔ اچھا مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو سوچیں نا کہ ہمارے کیا حالات ہیں۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، بے شک جنت میں جائیں گے، لیکن جو گناہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے تو اصل میں وہی پیار کرتا ہے جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، جو میرے طریقے پہ چلے گا وہی مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہی پھر اس چیز کو اس دعوے کو کرے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں نعوذ باللہ تو حیران ہو جائیں کہ یہ نام میرا لیتے ہیں، میری امت میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کام ان کے کیا ہیں؟ چوری، ڈکیتی، دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، صلہ رحمی کو کاٹنا، قطع رحمی کرنا، ہے نا، وراثت کے مال کھا جانا، بہنوں کو نہ دینا، لوگوں کے مال غصب کر جانا، گھروں پہ قبضے کر لینا، چیزیں چوری کر لینا، لوگوں کو زبان کے ساتھ تکلیف دے دینا، تانے دینا، غیبت کرنا، الزام تراشیاں کرنا، اور منہ اتنے کھل گئے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان رکتی نہیں ہے اور سوچتی نہیں ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے اگر کام ہوں گے تو پھر اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر صرف ٹائٹل لینا کہ امتی ہیں ان کے اور کام سارے نالائکوں جیسے کرنا، تو پھر وہی بات ہوئی نا جو اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ دین سے تو وہی منہ پھیر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کا مذاق اڑایا ہو۔ یہ تو اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہے کہ بھئی جنت میں ضرور جاؤں گا کیونکہ میں امتی ہوں۔ کام بھی تو وہ کرنے پڑیں گے نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اور ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو پھر کام بھی وہ کرنے پڑیں گے جو انہوں نے کیے تھے، تب ہمارا دعویٰ سچا ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے آگے جھکا دیا تھا اور وہی کام کیے تھے، چاہے ان کے نفس پہ بھاری تھے لیکن کام وہ کیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، وہ ان کی گود میں جان دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہماری آنکھیں رو رہی ہیں لیکن ہماری زبان وہی کہے گی جو اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی، منافقین نے جڑیں کاٹنے کی کوشش کی اور جگہ جگہ پہ دھوکے دیے، اس کو برداشت کیا۔ یہودیوں نے غداریاں کی اور قتل کرنے کی کوشش کی، ہر طرح کے کام تنگ کرنے والے کیے، ان کو بھی برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اولاد فوت بھی ہوئی ان کے سامنے، اس پر بھی صبر کیا لیکن کام نہیں چھوڑا۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود کام نہیں چھوڑا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو ساس ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، ہم تو نماز میں بھی مزہ نہیں آتا، ہم تو نماز میں بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا بات کہی تھی اور آگے سے ہم نے کیا کہنا ہے۔ ہم تو ایک بندے کی وجہ سے اپنی نماز اور اپنے روزے سے جاتے ہیں، ہم دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ بھئی ہماری زندگی میں اتنی بڑی مشکل ہے، ہماری ساس ہے، تو جب تک وہ نہیں جائے گی تو میری نمازیں ہی نہیں درست ہوئیں گی۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کام کیے تھے اتنے بڑے بڑے؟ اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے کہ بھئی آج تو یہودی نے پیچھے کھڑے ہو کے رائنا کہہ دیا ہے تو آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تبلیغ کرنے کو، میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے کہ یہ پیچھے سے کھڑے ہو کے مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں اور مجھے یہ لفظ بول رہے ہیں، چرواہا کہہ رہے ہیں، تو میں تو بالکل نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نبی ہوں، آج تو میرا دل خراب ہو گیا۔ ایسا تھا؟ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحزن، آپ نے حزن نہیں کرنا۔
یہ دل میں گھٹن کر کے جو اندر کا دل کا دکھ ہوتا ہے نا، اس کو دل کے ساتھ نہیں لگانا. یو نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کام کرنے تھے. ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے، ان سب لوگوں کے آس پاس ہوتے ہوئے، انہوں نے پازیٹیوٹی کو اختیار کیا. انہوں نے اپنے کام پر فوکس کیا، نیگیٹو چیزوں کو اپنی اگنور کیا اور اپنے کام پر فوکس کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، میں نے تبلیغ کرنی ہے، میں نے لوگوں کے لیے مدد کرنی ہے، میں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنوں گا. تو ہم اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو پھر عقل مندی یہ ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو بھی فالو کریں تاکہ ہمیں سوٹ کرے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا. میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ عورتیں ٹی وی کے اوپر آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں تو ان کی طرف منہ بھی نہ کریں. ٹیکے لگائے ہوئے، ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے، گوٹے والے کپڑے پہنے ہوئے، آگے پھولوں کا سیج سجائی ہوئی. واٹ؟ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے نفس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل اپوزٹ کر کے، ان کی نافرمانی کر کے ان کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی آپ ان کی بات تو مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا، اگر کھڑے ہو کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ دیں کہ آپ اپنا سر ڈھکیے اور اپنا جسم ڈھکیے پورا اور اپنے میک اپ نہ لگائیے کہ غیر مرد نہ دیکھے، تو آپ کیا کہیں گی کہ نہیں مجھے تو میک اپ کی عادت ہے اور میں کوئی بیمار تو نہیں نہ لگنا میں نے باہر جا کے. تو لوگوں کے ساتھ بھی تو دنیا بھی تو ساتھ لے کے چلنی ہے اور آخرت بھی ساتھ لے کے چلنی ہے، اللہ اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلنے ہیں، تو تیار تو ہوں میں. ایسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، میں تو بالکل ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتی، میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی، انہوں نے کہا ہے تو میں نے پہننا ہے. تو ان کے احکام جو ہیں موجود ہیں وہ ایسے ہی سمجھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں. ان کی بات ایسے ہی ماننی ہے جیسے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے. ظاہر ہے غلطی تو سب سے ہوتی ہے. دیکھیں، مسلمانوں نے اس کلمے کی بنیاد پر جنت میں جانا ہے، لیکن اگر گناہ کیے اور توبہ نہیں کی تو جو گناہ لے کر ادھر تک پہنچ جائے گا تو پھر عدالت میں فیصلہ تو ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے گناہ نہیں کیے اور جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ دونوں پہنچ گئے تو ہم دونوں کہیں کہ بھی ہم امتی ہیں، ہم دونوں کو جنت میں جانا چاہیے. تو پھر فیئر تو نہیں بات ہوگی نا، یہ انصاف تو نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انصاف والا ہے نا. تو جس نے غلطیاں کی ہوں گی، توبہ نہیں کی ہوگی، غلطیوں پہ اصرار کیا ہوگا، تو پھر اس کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، چاہے وہ امتی بھی ہو تو بھی. شرابی، جواری اور زناکار، اب وہ اگر مسلمان ہے تو ظاہر ہے دین میں سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہوں کا مرتکب تو ہوتا ہے نا. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو پھر آخرت میں ایک نیک اور پارسا بندہ جس نے کبھی شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، جس نے کبھی زنا کیا ہی نہیں، جس نے کبھی جوا کھیلا ہی نہیں، تو کیا یہ دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ برابر کھڑا کر دے گا اور دونوں کو جنت میں ڈال دے گا؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس دنیا میں ایسے دونوں بندوں کو کھڑا کر کے تو آپ ایک جیسا ان کا فیصلہ کریں گی؟ ایک انسان نہیں یہ کر سکتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سب سے زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ انصاف والا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں. یہ آیت بہت بڑا سبق دے رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کا دعویٰ کر کے کام سارے غلط اور کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم فالوورز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے تو اپنے آپ کو سپرد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اور ہر بات مانی تھی چھوٹی بڑی. تو آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ بہت یہ کم عقلی کی بات کر رہے ہیں کہ نام اپنے نبی کا لے رہے ہیں اور کام غلط کر رہے ہیں اور اس کی طریقے کو فالو نہیں کرے. بالکل اسی طرح اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میری پیاری بہنوں، ہم نے کام بھی وہی کرنے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیا تھا. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اس کمرے کے اندر داخل تو ہوں. آپ یقین کریں کہ اتنا ہم ڈرتے ہیں کہ ہائے دنیا ہم سے نہ چھوٹ جائے، ہمارے دوست احباب نہ چھوٹ جائیں، ہمارا سٹیٹس نہ چھوٹ جائے، لوگ ہمیں بیکورڈ نہ کہنے لگ جائیں، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہ کہنے لگ جائیں. آپ ایک دفعہ ادھر آ کے تو دیکھیں اور
اور آپ دیکھیے کہ جیسے آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پورا سپرد کر دیتے ہیں اپنا آپ، تو کیا ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے، انسان بالکل بہتے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور کوئی مشکل، کوئی پریشانی زندگی کی اس کو توڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں یہ کہوں اور اس پہ عمل کروں، اسلمت لرب العالمین، میں نے بھی اپنا آپ پورے کا پورا، اپنی سوچ، اپنی خواہشات، اپنی دل کی چاہتیں، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب جو اللہ مجھے حکم دے گا میں اپنی خواہشات کو اسی کے مطابق ڈال دوں گی، اسی مولڈ میں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔